نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. برادران اسلام، پیارے مسلمان بھائیوں، عزیز دوستوں، آج ہم حضرت امام العارفین پیر سائی سید محمد راشد روضہ غنی قدس اللہ سرہ العزیز کی ملفوظات شریف سے کچھ ملفوظات، کچھ ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس درس ملفوظات کا آغاز آپ کے اس گاؤں سے کیا جا رہا ہے جو سائیدان فقیر علیانی کے نام سے مشہور ہے، اور جماعت کی تاریخ میں اس گاؤں کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس گاؤں کی بہت ساری خدمات ہیں اور تحریک میں اور حضرت پیر صاحب مغاروں کی جماعت میں. اور یہاں کے ایک فقیر تھے جو آپ سے نسبت رکھتے تھے، پیام فقیر علیانی، اور وہ اس نے اپنے ہاتھوں سے پوری ملفوظات شریف کا ترجمہ بھی کیا، اور اس نے اس ملفوظات شریف کو اپنے ہاتھوں سے لکھا. تو پیام فقیر علیانی کی شاید یہ برکت ہے کہ اس گاؤں سے ہم پیر سائی محمد راشد روضہ غنی کی ملفوظات کا درس شروع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے درس ملفوظات کے آغاز سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ پیر سائی محمد راشد کون تھے. پیر سائی سید محمد راشد سندھ کے لٹیاری سادات سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب اپنے والد حضرت شمس العارفین پیر سائی سید محمد بکاشا پٹدھنی قدس اللہ سرہ العزیز سے شروع ہوتا ہے، اور اپنے دادا حضرت سید محمد امام شاہ لٹیاری سے لے کر حضرت امام شاہ صدر الدین لٹیاری، جس کا اصل نام سید محمد احمد سیوستانی ہے، جس کی مزار سیون شریف کے قریب جس کا روضہ بھی ہے، اور وہ غار بھی وہاں موجود ہے جہاں پر شاہ صدر نے ایک جگہ بیچ کر 40 سال تک اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں زندگی بسر فرمائی. تو شاہ صدر لکی والے یہ پیر سی محمد راشد کے اجداد میں سے ہیں، اور ان کی بڑی بات یہ ہے کہ برے صغیر کے بڑے بڑے بزرگ اور اولیاء شاہ صدر کی خدمت میں آئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ آئے. پاک پتن کے بابا فرید گنج شکر بھی شاہ صدر کی خدمت میں آئے. اچ شریف کے سید جلال الدین سرخ پوش بخاری وہ بھی شاہ صدر کی خدمت میں آئے. اور سندھ کے جو قلندر شہباز ہیں سید عثمان مروندی، وہ بھی شاہ صدر کی خدمت میں آئے، اور قلندر کو سیون شریف میں رہنے کا مشورہ بھی حضرت شاہ صدر الدین لٹیاری رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا. تو یہ کسی روضہ غنی کا نسب پھر شاہ صدر سے اوپر جاتا ہے. سید علی مکی
علی بن عباس مکی ان سے ملتا ہے۔ پھر علی مکی کا نسب جو ہے وہ امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، حضرت امام محمد باقر، امام زین العابدین اور شہید کربلا امام حسین بن علی سے نسب ملتا ہے۔ عیسی محمد راشد کی ولادت رمضان شریف میں ہوئی، 1171 ہجری تھی اور رمضان کی 6 تاریخ تھی۔ کچھ بزرگوں نے پہلی رمضان بھی لکھا ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو اپنی والدہ کا رمضان میں کبھی دل کو دودھ نہیں دیا، شیر نوش نہیں فرمایا۔ اس وجہ سے آپ کی یہ کراوت مشہور ہو گئی کہ ننھے محمد راشد اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنی والدہ کی پیٹ میں سے ہی رمضان کا احترام کرنے اور رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کو روزے دھنی کہتے تھے، جو روزے والے۔ اور بعد میں جب آپ کی خانقاہ پر یہ جو خوبصورت روزہ ہے، سنہری روزہ بنا، تو آپ کو روزے دھنی بھی کہا جانے لگا۔ اسی محمد راشد نے اپنے والد محمد بقا شاہ کی نگرانی میں تربیت حاصل کی، اور آپ کے جو استاد ہیں اس میں حافظ زین الدین مہیسر شامل تھے، اور بعد میں اسی محمد بقا شاہ نے آپ کو شکارپور میں شاہ فقیر اللہ علوی کے مدرسے میں داخل کرایا۔ وہاں سے آپ کوٹڑی کبیر میں آئے جو مخدوم یار محمد صدیقی کا مدرسہ تھا، اور وہاں سے آپ لاڑکانہ آئے۔ وہاں عارضی میں ایک مدرسہ تھا استاد الکل مخدوم محمد عارضی کا، اس مدرسے سے PC محمد راشد کی دستار بندی ہوئی اور آپ دین کا علم لے کر واپس اپنے گاؤں تشریف لے آئے۔ PC محمد بقا شاہ کے 4 بیٹے تھے، سید میاں عبد الرسول شاہ، سید میاں محمد سلیم شاہ، سید محمد راشد روزے والے، اور سب سے چھوٹے تھے سید علی مرتضیٰ شاہ۔ لیکن اسی روزے دھنی کو اسی محمد بقا شاہ بہت پسند فرماتے تھے، آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کے عمل کی وجہ سے، آپ کی تقوی کی وجہ سے، آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے۔ تو اسی محمد بقا شاہ نے اپنی زندگی میں ہی اسی محمد راشد کو اپنے مسلح پر کھڑا کر دیا تھا، اور فرماتے تھے اے محمد راشد، تمہاری اس جماعت کو شمال کی طرف سے مخدوم محمد اسماعیل کا ہاتھ ہے، اور جنوب کی طرف سے محمد بقا کا ہاتھ ہے، اور تم اس جماعت کے امام ہو، اور ہم سب تمہاری جماعت کو اللہ کے راستے میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو جب PC محمد بقا شاہ کی شہادت ہوئی 10 محرم 1198 ہجری کو، تو اس کے بعد تمام بھائیوں نے مل کر PC محمد راشد کو مسلح پہ کھڑا کیا، اور آپ نے اس سلسلے کی بنیاد رکھی جس کو سلسلہ راشدیہ، سلسلہ قادریہ کہا جاتا ہے، اور 26 برس تک PC روزے دھنی نے اس فیض کو، اس فکر کو پوری دنیا میں عام کر کے دکھایا۔ آپ نے سفر کیے، کتابیں بھی لکھی، لیکن جو روزے دھنی نے سفر کیے، یہ آپ کے لاڑ کا علاقہ، اتر شمال کا علاقہ، ہندوستان اور راجستھان اور ہند کچھ کا علاقہ، بلوچستان، افغانستان کا علاقہ، اتنے سفر کیے ہیں PC روزے دھنی نے۔ ان کا تفصیل اس ملفوظہ شریف میں موجود ہے، جس کو خلیفہ محمود فقیر نظامانی نے لکھا ہے، فارسی زبان میں یہ ملفوظات ہے۔ جب PC روزے دھنی رحمت اللہ علیہ فیض اور فکر کے لیے سفر کرتے تھے، تو یہ سب چیزیں PC روزے دھنی کے فقراء اور خلیفے نوٹ کرتے تھے، لیکن کتاب نہیں لکھی گئی۔ کتاب صرف ایک لکھی گئی PC روزے دھنی کی زندگی میں، جو خلیفہ محمد حسین مہیسر نے لکھی، جس کا نام ہے صحبت نامہ۔ اس میں صرف 83 نقل ہیں
جو کسی روزے دنی نے بیان کیے وہ خلیفہ محمد حسین مہستہ لکھتے تھے، اور جب اس نے وہ چھوٹی سی ملفوظات جمع کر لی تو کسی روزے دنی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ قبلہ میں نے ملفوظات شریف لکھی ہے صحبت نامہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پڑھ کر سناؤں۔ تو کسی روزے دنی بیٹھے تھے اور خلیفہ محمد حسین مہسر نے وہ ساری ملفوظات پڑھ کر سنائی، اور کسی روزے دنی خوش بھی ہوئے، آپ نے اس کو دعا بھی فرمائی۔ وہ جو ملفوظات ہے اس کو صغیر کہا جاتا ہے، یہ چھوٹی ملفوظات جس کا نام ہے صحبت نامہ، اور یہ جو ملفوظات ہے اس کا نام ہے مجمع الفیوضات، اس کو ہم کہتے ہیں بڑی ملفوظات، کیونکہ یہ 2 جلدوں میں ہے۔ اس میں تقریباً 1950 نقل ہے، اور خلیفہ محمود نے وہ نقل جن لوگوں سے لیے ہیں روایتیں جمع کی ہیں ان کی تعداد 200 کے قریب ہے۔ اور خلیفہ محمود کہتے ہیں جب کسی روزے دنی کا وصال ہوا شوبان کی پہلی تاریخ کو جمعے کو، اور 1234 ہجری تھا، تو کسی روزے دنی کا جب وصال ہوا تو آپ کے بڑے بیٹے کسی صبغت اللہ شاہ تجرد حقی سجادہ نشین ہوئے، ان کو پگ شریف دی گئی اور وہ پہلے 3 پگاروں بنے۔ اس کے بعد کسی علی گور شاہ دوسرے 3 پگاروں بنے، پھر کسی حزب اللہ شاہ تیسرے 3 پگاروں بنے، پھر کسی علی گور شاہ ثانی مافے والے چوتھے 3 پگاروں بنے، پھر کسی شاہ مردان شاہ کوٹ دھنی 5ویں 3 پگاروں بنے، پھر سورہ بادشاہ سید صبغت اللہ شاہ 6ٹھے 3 پگاروں بنے، اس کے بعد کسی شاہ مردان شاہ چھٹ دھنی یہ 7ویں 3 پگاروں بنے، اس کے بعد یہ جو موجود ہے 8ویں 3 پگاروں ہیں سید صبغت اللہ شاہ، یہ تیسرے یعنی ثالث ہیں جن کے سر پر وہ جو پگ شریف ہے خاندانی، جو دین اسلام کی پگ ہے، جو سلسلہ قادریہ کی پگ ہے، جو ملک اور ملت کے دفاع کی پگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو نصیب فرمائی ہے، اور اس خاندان کی 200 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب کسی روزے دنی کا دور ہوتا ہے جس کی ملفوظات شریف، مکتوبات شریف اور کسی روزے دنی کی اور بھی کتابیں ہیں، آداب المریدین، مرشد کی دربار میں مریدوں کے کیا آداب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کی تشریح پر کسی روزے دنی نے کتاب لکھی ہے، تعلق، تخلق اور تعبد، یعنی ایک بندہ اپنے دل کی، اپنے روح کی، اپنے جسم کی، اپنے اخلاق کی نسبت اللہ سے کیسے پیدا کر سکتا ہے، اس موضوع پر کسی روزے دنی نے ان اللہ کے اسماء جو ہے ان کی تشریح فرمائی، اور فارسی میں آپ نے کتاب لکھی ہے جمع الجوامع، جو فارسی کی لغت ہے، 5 جلدیں اس کی پبلش ہو چکی ہیں خانقاہ شریف کی 3 پگاروں سے، اور بھی اس پر کام ہو رہا ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ پیر سی روزے دنی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم اور عرفان عطا فرمایا۔ ہزاروں کتابیں تھیں کسی روزے دنی کی لائبریری میں، ہزاروں شاعری کے دیوان تھے، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، ادب کی کتابیں، منطق اور فلسفے کی کتابیں، مطلب دنیا کے علوم جتنے بھی ہیں ان میں 60 علوم کے برانچے ہیں، فن ہیں، اور حیرت یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ ساری کتابیں عیسی محمد راشد کے لائبریری میں موجود تھیں۔ تو یہ مختصر تعارف ہے عیسی محمد راشد کا اور ان کے سلسلے کا، اور ان کی جو اولاد ہے ان کی 2 شاخیں ہیں، ایک پیر پگاروں کی شاخ اور ایک پیر جھنڈوں کی شاخ۔ پیر پگاروں والے وہ ہیں جن کو اس خاندان کی پگ شریف ملی، اور باقی جو چوتھے بیٹے تھے کسی روزے دنی کے جو بھائی اور جو بیٹے تھے محمد یاسین شاہ، اس کو جھنڈا دیا گیا،
اور وہ چلے گئے تھے وہاں سے لاڑکانہ میں، پھر سعید آباد میں، تو ان کی جو درگاہ ہے وہ پیر آپ چھنڈو کہلاتی ہے، اور پیر سنگھ والوں کی جو درگاہ ہے وہ پیر پگاروں کی درگاہ کہلاتی ہے۔ جو بزرگوں کی ملفوظات ہوتی ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد جو دین کا کام ہے وہ ایک طرف علماء نے کیا جنہوں نے فقہ پہ کام کیا، اور دوسری طرف دین کی روح کا، دین پر عمل کا، لوگوں کے اخلاق اور کردار میں ایک انقلاب لانے کا، اور لوگوں کے دلوں کو اللہ کی بارگاہ میں مسخر کرنے کا کام اگر کیا تو اس اولیاء اللہ نے کام کیا۔ وہ اولیاء اللہ جو اس امت محمدی کے روشن چراغ، وہ اولیاء اللہ جنہوں نے ہر علاقے میں گئے اور دین کا کام کیا، اسلام کا کام کیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروایا، اور لوگوں کے اخلاق میں، کردار میں ایک انقلاب پیدا کیا۔ اب وہ اولیاء اللہ اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمیں وہ فیض کیسے ملے گا؟ تو عزیزان گرامی، اس فیض کے حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے ان بزرگوں کی ملفوظات کو پڑھنا۔ شیخ فرید الدین عطار اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ خواجہ جنید بغدادی کہتے تھے کہ یہ جو اولیاء اللہ کی جو ملفوظات ہیں، جو ارشادات ہیں، وہ یوں سمجھو اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو آپ کو شیطان کے حملے سے بچاتے ہیں، جو آپ کو عقیدے کے خراب ہونے سے بچاتے ہیں، جو آپ کو بد عملی سے بچاتے ہیں، جو آپ کو جو نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اس میں انسان اگر ریا اور دکھاوا پیدا کرے تو وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اولیاء اللہ بتاتے ہیں، ان کی صحبت سے یہ سبق ملتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے عمل میں اخلاص اور یقین پیدا کریں گے، اور پھر وہ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو اللہ کو محبوب اور پیارا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کی ملفوظات جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ ہمارے بڑے صغیر میں چشتی بزرگوں کی ملفوظات ہیں، ہمارے جو ہیں خواجہ جلال الدین رومی کی بھی ملفوظات ہیں، سندھ میں شاہ کریم گلڑی والے کی بھی ملفوظات ہیں جو شاہ پٹائی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ لیکن قادری سلسلے میں سب سے بڑی جو ملفوظات ہیں شاہ کریم گلڑی والے کے بعد وہ میر سی محمد راشد نوجد کی ملفوظات ہیں، اور اس ملفوظہ شریف کا آغاز ہم آج کرتے ہیں۔ جو ملفوظات ہیں اس کو خلیفہ محمود نظامانی نے لکھا ہے، جو فارسی زبان میں آپ نے لکھ کر 14 سال لگے خلیفے کو یہ ملفوظات لکھنے میں، 14 سال، 1234 سے انہوں نے شروع کی اور 1248 ہجری میں خلیفہ محمود نے یہ ملفوظات شریف مکمل کی۔ باقی اس کے جو ترجمے ہمارے پاس ہیں اس میں جام فقیر علیانی نے ترجمہ کیا، مفتی محمد قاسم اشوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، اور تھر کے بڑے عالم تھے ساگر جو جس نے خدمت کی حضرت مفتی در محمد سکندری، اس نے بھی ملفوظات شریف کا ترجمہ کیا سندھی زبان میں، اور یہ جو ہمارے پاس ترجمہ ہے وہ اردو میں ہے، جو پیر سے روز دہی کے مریدوں اور خلیفوں میں سے ایک خانقاہ ہے بھرتوٹی شریف، اس بھرتوٹی شریف سے وابستہ ایک عالم ہیں، ایک اسکالر ہیں سید فاروق القادری، جو جس نے بہت بڑا کام کیا ہے، ان کے بیٹے ہیں ثروت اللہ شاہ سہروردی، اس نے اس ملفوظات کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اور اس ملفوظہ شریف کا جو پہلا باب ہے وہ ذکر کے بارے میں ہے۔ ذکر سے مراد ہے اللہ کو یاد کرنا، اور ذکر جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔
ذکر باللسان، زبان سے ذکر کرنا، ذکر بالقلب، دل سے ذکر کرنا، اور ذکر بالجوارح، اپنے جسم کے عضو سے ذکر کرنا۔ یہ 3 درجے ہیں۔ پہلے ہم اللہ کا ذکر زبان سے کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر ذکر کرتے کرتے وہ زبانی جو ذکر ہے وہ آپ کی دل کا جو دروازہ ہے اس کو کھڑکائے گا، اور پھر آپ کے دل سے لا الہ الا اللہ کی آواز آئے گی۔ جب دل سے اللہ کی آواز آئے تو وہ دل نہیں ہوتی، کسی روزے والے فرماتے ہیں وہ جو دل ہے مومن کا، وہ یوں سمجھیں اللہ کا حرم ہے، خدا کا عرش ہے، جب آپ کے دل سے اللہ کی آواز آئے۔ اور تیسرا جو قسم ہے وہ ہے آپ کا پورا جسم اللہ کا ذاکر بن جائے۔ آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں، آپ کے جسم کا بال بال اللہ کا ذکر کرنے لگے، تو یہ ولایت کی نشانی ہوتی ہے، اور وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا پورا جسم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ تو یہ پہلا جو باب ہے وہ ذکر کے بارے میں ہے، اور ذکر کے بارے میں آپ نے قرآن شریف کی آیات بھی بتائی ہیں، اور حضور کی حدیثیں بھی بتائی ہیں، اور کچھ واقعات بھی بتائے ہیں۔ سب سے پہلے کسی روزے والے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے حدیث شریف سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ لا الہ کا کلمہ آدم علیہ السلام نے پڑھا، شیس علیہ السلام نے پڑھا، نوح علیہ السلام نے پڑھا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی زبان پر جو کلمہ تھا وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ تھا۔ اس روزے دھنی نے جو اپنی جماعت کو جو ذکر بتایا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بتایا ہے، اور یہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے طریقے کا ذکر ہے جو ہم صبح شام کرتے ہیں۔ 4 تسبیحوں میں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، پھر اللہ، پھر ہو، یہ تسبیح کی جاتی ہے، اور آخر میں مراقبہ کیا جاتا ہے۔ اس کو سلسلہ قادریہ کا ذکر کہتے ہیں۔ اور یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے، تو وہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا جو وزن ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو اس کلمے کو معمولی نہ سمجھیں۔ 20ویں روزے داری میں 200 برسوں سے ایسا فیض کا یہ ذکر دیا ہے کہ روزے دھنی کا جو وصال ہے 1234 میں ہوا، آج 1445 ہجری چل رہی ہے، اور اتنے بڑے عرصے سے آج بھی تھروں سے بروں سے اچھڑو تھر آپ جائیں، تھر میں چلے بچھی نگر پار کر چلے جائیں، لاڑ میں بدین تک چلے جائیں، اتر سندھ میں چلے جائیں، یا خود درگاہ روزے دھڑی پہ چلے جائیں، آج بھی وہ لا الہ کے ذکر کی جو لولی ہے وہ تھروں بروں اور جنگلوں سے آ رہی ہے۔ یہ بھی روزے دھڑی کا ایسا فیض تھا۔
ہم دعا کرتے ہیں اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو جنہوں نے کسی روزے دھنی سے ذکر لیا، کسی روزے دھنی سے روبرو لا الہ کا ذکر لیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو 8ویں پیڑھی میں ہیں، ہم 8ویں پیڑھی میں ہیں۔ ہمارے باپ نے، ہمارے والد نے کسی چھٹ گھڑی کو دیکھا، اور ہم جو نوجوان بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا، لیکن ہمارے جو دادا تھے انہوں نے کسی سورہ بادشاہ کو دیکھا، انہوں نے کسی کوٹ دھڑی کو دیکھا، اور جو پردادا ہمارے تھے انہوں نے کسی تخت والے کو دیکھا، اور اس سے جو پہلے تھے انہوں نے کسی علی گوھر شاہ بغلے دھڑی کو دیکھا، اس سے جو پہلے تھے وہ انہوں نے کسی تجر دھڑی کو دیکھا، تکلیف نہ کرے، تو اس سے پہلے جو تھے انہوں نے کسی محمد راشد روزے والے کو آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج اگر کوئی بندہ ہمیں مل جائے اور کہے کہ سائیں آپ کے گاؤں میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے سورہ بادشاہ کو دیکھا ہے، تو یہ بڑی بات ہوگی۔ ہم جائیں گے، کہیں گے کہ بھائی اس کی تو آنکھوں کو چومنا چاہیے جن آنکھوں نے سورہ بادشاہ کو دیکھا۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے روبرو کسی روزے دھنی رحمت اللہ علیہ سے ذکر لیا ہوگا۔ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، محمد راشد کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو مزیدار بات کتنی ہوگی جب ان لوگوں نے روبرو کسی روزے دھنی سے ذکر کیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کسی روزے دھنی نے اللہ کے دین کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، اور اس ذکر کو عام کرنے کے لیے آپ نے بڑے بڑے سفر کیے۔ ملفوظہ شریف میں خلیفہ محمود لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی روزے دھنی دور کے سفر سے لوٹے، اب درگاہ واپس جا رہے ہیں، آپ کے لاڑ سے رڑکچ سے لوٹے تھے، پھر یہ لاڑ میں آئے، اب لاڑ سے حیدرآباد کے قریب پہنچنے والے، اور پھر حیدرآباد سے آگے جائیں گے درگاہ شریف۔ جب کسی روزے دھنی اتنا سفر کر کے آگے نکلے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ قبلہ تھری کا جو علاقہ ہے وہاں پر 8 لوگ جمع بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی روزے دھنی آئیں اور ہمیں لا الہ الا اللہ کا ذکر دے کر جائے۔ قبلہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو کسی روزے دھنی کے جو خلیفے تھے، خلیفہ محمود کہتے ہیں، ان سب نے کہا کہ بھائی کسی روزے والے اتنا سفر کر کے آگے نکل چکے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، اب آپ نے 8 فقیروں کو جا کر بولو کہ آپ لوگ انتظار کریں، انشاءاللہ اگلا جو سفر ہوگا کسی روزے والے کا تو اس میں آپ تشریف لے کر آئیں گے اور آپ 8 بندوں کو لا الہ کا ذکر دیں گے، کیونکہ آپ کسی روزے والے تھک چکے ہیں۔ جب یہ بات کسی روزے والے نے سنی تو آپ نے فرمایا نہیں، اے خلیفوں تیاری کرو، ہم آگے اب نہیں جائیں گے، اب پیچھے چل کر ان 8 لوگوں کو لا الہ کا ذکر بتائیں گے۔ یہ تھوڑے تھوڑی ہیں 8 لوگ، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اگر روزے دھنی سے ایک بھی بندہ لا الہ کا ذکر مانگے گا، وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو، محمد راشد اس کے پاس جائے گا۔ ہم اللہ کا ذکر دینے کے لیے تو آئے ہیں، ہم اللہ کی راہ اور اس کا راستہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو آئے ہیں۔ تو ایک بھی بندہ اگر یہ راستہ، یہ راہ ہم سے مانگے گا، انشاءاللہ ہم اس کو دینے کے لیے وہاں پہنچ جائیں گے۔ ان 8 لوگوں کو تھوڑا مت سمجھو۔ پھر کسی روزے والے نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل سے جا رہے تھے، اچانک ان کو اللہ کی دربار سے آواز سنائی دی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس وقت تو میں اللہ کا نبی ہوں،
لیکن اس جنگل میں اس ٹائم کون سا ایسا بندہ ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے گئے، پھر اللہ سے پوچھا، مولا یہاں تو کوئی بندہ دکھائی نہیں دے رہا جو تیرا ذکر کرتا ہو۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر ایک بندہ میرا بیٹھا ہوا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے اور میں اسے جواب دے رہا ہوں، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں جب پہنچے تو حیران ہو گئے، وہاں کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، ایک مندر بنا ہوا تھا۔ کیا بنا ہوا تھا؟ ایک مندر بنا ہوا تھا، اور اس میں ایک بت رکھا ہوا ہے، اور ایک بوڑھا شخص ہے 70-80 سال کا، وہ اس مندر، اس بت کے سامنے پوجا کر رہا ہے، اور بت کو کیا بول رہا ہے؟ یا صنم۔ صنم کہتے ہیں بت کو، اور وہ اپنے بت کو کہہ رہا، یا صنم، اے میرے بت، اے میرے بت۔ لیکن وہ اتنا بوڑھا ہے کہ وہ صنم کہتے کہتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور بھول سے اس کی زبان سے لفظ نکلتا ہے یا صمد، اور اللہ اوپر سے کہتا ہے لبیک یا عبدی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اور اس بندے کو اٹھایا تو وہ پھر صنم کہنے لگا۔ تو اللہ سے کہا، مولا تو تو سب جانتا ہے، یہ تجھے نہیں بلا رہا، یہ اپنے بت کو بلا رہا ہے، اور یا صنم کہہ رہا ہے، لیکن اس کی زبان پھسل جاتی ہے اور بھول میں یہ یا صمد کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ ان کی سے روزے دھڑی نے ملفوظات میں لکھا ہے، اللہ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اس بندے نے 70 سال 80 سال اپنے بت کو پکارا ہے، اور اس کے بت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج اگر اس نے بھول کر اپنے اللہ کا نام لیا ہے، تو میں اللہ اگر اس کو جواب نہ دوں تو اللہ اور بت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور میں اللہ ہوں، میرا قانون ہے، اگر کوئی 70 سال تک میرے راستے سے بھٹک جائے، 70 سال کے بعد بھی اگر میرے دروازے پہ آئے گا تو میں اسے خالی نہیں لوٹاؤں گا، میری رحمت کے دروازے اس کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ دنیا والوں کا دستور ہے، آپ کسی کو ناراض کریں وہ اپنے گھر کے دروازے پہ آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ اگر آپ نے ان سے 70 سال تعلق ختم کیا ہے تو یہ تعلق جڑ ہی نہیں سکتا۔ لیکن کسی روزے نہیں کہتے ہیں اللہ کے تعلق کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، بھلی بھلی بھان آئی صاحب نہ چاہیے بھلی، اگر 70 سال تک تم بھولتے رہے ہو، بھٹکتے رہے ہو، لیکن 70 سال کے بعد بھی جب تم اللہ کے سامنے سر جھکا کر آؤ گے، خدا کہے گا میرے بندے آ جاؤ، میں تمہیں معاف فرماؤں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، یہ پیغام ہے پیر سید محمد راشد روزے والے کا۔ تو آپ نے فرمایا اے خلیفو، جب وہ بندہ بھول میں ایک دفعہ اللہ کا نام لیتا ہے، وہ بندہ جو مسلمان بھی نہیں ہے لیکن اللہ کا نام لیتا ہے، اس کو خدا لبیک کہتا ہے۔ اور جب یہ محمد راشد روزے والے کے 8 مرید مل کر 36,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ اندازہ کرتے ہیں ان پر کتنی رحمت کی برسات نازل ہوگی، کیونکہ قادری طریقے میں کتنا ذکر ہے؟ 4,000، 1,000 لا الہ الا اللہ، 1,000 اللہ، 1,000 اللہ، اور 1,000 روح کا ذکر۔ یہ ہر بندے کو 4,000 کرنا ہے، لیکن آج کل ہم ٹائم اتنا ہے نہیں۔ 4,000 جب آپ ذکر گن کر کریں گے تو 1 گھنٹہ لگے گا، لیکن ہمارے ہاں فقیر مولوی وہ 5 منٹوں میں ذکر پورا کرتے ہیں۔
تسبیح کو ہم اتنی اسپیڈ سے چلاتے ہیں کہ جلدی ہو جائے، اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی، اللہ کے لیے کچھ ٹائم نکالنا ہوتا ہے، وقت نکالنا ہوتا ہے۔ ہمارا جو قادری طریقہ ہے اس میں 4000 ذکر ہے، گر کر کرتے ہیں۔ پھر آگے کچھ بزرگ ایسے آئے فقیر، انہوں نے کہا کہ بھائی سب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو تھوڑا تسبیح کو تیزی سے چلاؤ تاکہ جلدی جلدی گھوم جائے۔ ہم اللہ سے حساب نہیں کرتے، اللہ ہم سے حساب نہیں فرمائے گا۔ اللہ ہم سے حساب نہیں کرتا، ہم اللہ سے حساب نہیں کرتے، گنے کے کیوں، بس ایسے ذکر کرتے جاؤ۔ یہ بھی نیت اچھی تھی، اگر ایسی نیت نہ ہوتی تو 4000 ذکر کون کرتا؟ تو لہٰذا یہ جو تسبیح کے آپ ذکر کرتے ہیں، اصل جو پیغام ہے وہ 4000 کا ہے۔ تو 8 جو مرید ہو رہے تھے وہ 4000 ذکر کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 36000۔ اور اس 36000 کا ذکر ملفوظہ شریف لکھا ہے، کسی نے فرمایا 8 فقیر مل کر جب ذکر کرتے ہیں تو 36000 لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور جب 36000 کا ذکر کسی گاؤں میں جماعت بیٹھ کر کرے تو اس گاؤں کا تو اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرماتا ہے، اس کے اڑوس پڑوس میں جتنے لوگ ہیں ان کے بھی بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھی روزہ دانی کہتے تھے کہ ذکر جب بھی کرو آواز سے کرو، ذکر دل جہر کرو، بلند آواز سے ذکر کرو۔ یہ ہمارے قادری طریقے کا ذکر جو ہے وہ آہستہ نہیں کیا جاتا، جتنا بڑے آواز سے ذکر کرو گے لوگوں کی غفلت بھی ختم ہوگی۔ آپ کا ذکر جو دیوانے جو درخت سنیں گے وہ قیامت کے روز آپ کے لیے گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس بندے نے سائیدار فقیر علیانی کے گاؤں میں مسجد میں یا کسی محفل میں لا الہ کا ذکر کہا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں اس کو معاف فرما۔ اسی تجر گھڑی، اسی روزے گھڑی کے بعد پہلے جو قاضی نشین ہوئے ہیں اسی صبغت اللہ شاہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے ذکر پر اعتراض کیا کہ بھائی یہ جو آپ کے فقیر اتنا زور سے ذکر کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے ایک بیت سندھی میں پڑھا، وہ خزانۃ المعرفت میں جو چھوٹی بڑی ملفوظات ہیں کسی پاگاروں کی اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے سندھی میں کسی کے سامنے بیت پڑھا کہ چرخو ایئں چور، فقیر محمد علی، چرخو ایئں چور جی بھون کو نہ سنے، ذکر ایسے کرو ہنستے ادب کے ساتھ کہ زمین کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ تم ذکر کر رہے ہو۔ چرخو ایئں چور جی بھون کو نہ سنے، تہاں کو ونی توڑ تو سون برابر ست تھیے۔ جب تم آہستگی سے چھوٹی آواز میں مدھم آواز میں ذکر کرو گے اس کا اتنا ثواب ہوگا، جب اس کو تم توڑو گے تو وہ سون برابر ہو جائے گا۔ تو اس سے تجر گھڑی مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ بھی تم اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ چرخو ایئں چور جی ستن کے سد تھیے۔ ذکر ایسا کرو جو 50-60 لوگ جو غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں وہ تمہارا ذکر سن کر سجاگ ہو جائیں، وضو کریں اور تمہارے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ چرخو ایئں چور جی ستن کے سد تھیے، تند بدھے تکڑی لاٹھی بدھے ڈور، تہاں کو ونی توڑ تو مانکن سا بٹ دیے۔ آپ نے فرمایا تمہارا جو آستگی والا ذکر ہے اس کو توڑو گے اس کا ثواب ہوگا سون کے برابر، سونے کے برابر۔ لیکن ہمارا جو قادری طریقے کا جو لا الہ الا اللہ کا جو افضل ذکر ہے یہ تم بلند آواز سے کرو گے، سونے کی قیمت تھوڑی ہے، ہیرے اور موتی کی قیمت زیادہ ہے، اور یہ باآواز بلند جو تم ذکر کرتے ہو اس کا ثواب یوں سمجھو ہیروں اور موتیوں کی قیمت کم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر تمہیں اجر اور ثواب دے۔ تو جوائز عزیزان گرامی، یہ بھی سے روزے دھڑی کی ملفوظہ شریف کا جو پہلا باب ہے، پہلا جو فصل ہے وہ ذکر کے بارے میں ہے۔
وہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کے بارے میں ہے۔ مرد حضرات مسجد میں آ کر ذکر کریں، عورتیں اپنے گھروں میں صبح شام مصلی بچھا کر، کپڑا بچھا کر، وضو کر کے ہر گھر میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔ خلیفہ محمود کہتے ہیں ایک دفعہ ہمارے اس لاڑ، جس علاقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اس کو لاڑ کہتے ہیں، لاڑ میں ایک بیماری آ گئی، ایک وبا چل رہی تھی، کافی لوگ مر رہے تھے، بیمار ہو رہے تھے، مصیبتیں آ رہی تھی۔ تو مجھے جماعت نے کہا کہ تم درگاہ میں جاؤ اور کسی روزے دھڑی سے دعا کروا۔ تو خلیفہ کہتے ہیں کہ میں درگاہ شریف پر پہنچا تو کسی روزے دھڑی کو میں نے کہا کہ قبلہ دعا فرمائیں، لاڑ میں لوگوں کی حالت بڑی خراب ہو چکی ہے۔ تو کسی روزے دھڑی نے فرمایا اے محمود جماعت کو کہو کہ دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے سے دعا دے دی ہے۔ قبلہ کون سی دعا دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر میں نے آپ کو دیا ہے یہ 1000 دعاؤں سے افضل ہے، اور ساری جماعت مل کر جب یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گی تو ان کی جتنی مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ دفع فرمائے گا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیر سی محمد راشد روزے والے کا جو طریقہ ہے، شریعت کا طریقہ ہے، سنت پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، ذکر کی پابندی کرنے کا طریقہ ہے، امر بالمعروف کا طریقہ ہے، نہی عن المنکر کا طریقہ ہے، حقوق اللہ کو ادا کرنے کا طریقہ ہے، حقوق العباد کو ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور آپس میں اتحاد اور محبت رکھنے کا طریقہ ہے۔ اس روزہ داری کے ملفوظات میں 3-4 باب ایسے ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جماعت جب تک آپس میں متحد ہوگی آپ کے مرشد کی روح کو سکون ملے گا۔ جب جماعت آپس میں پیار کرے گی آپ کی مرشد کے روح کو اطمینان ملے گا۔ جب مشکل آ جائے کوئی بھی تو ساری جماعت یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جماعت نہیں ہے۔ جماعت وہ ہوتی ہے اچھڑوں تھر میں کسی فقیر کو پیر میں کانٹا لگے تو لاڑ میں بیٹھا ہوا فقیر یوں سمجھے یہ کانٹا میرے پیر میں لگا ہے۔ جودھ پور اور جیسلمیر میں کسی فقیر کو تکلیف پہنچے اور عمر کوٹ، سانگھڑ، ناور، خیرپور میں بیٹھا ہوا فقیر یوں سمجھے کہ یہ جودھ پور اور جیسلمیر کے فقیر کو تکلیف نہیں پہنچی ہے، مجھے پہنچی ہے۔ اگر بلوچستان، اسکلپو، کلات، رحیمیان خان میں کسی فقیر کو تکلیف پہنچے تو لاڑ کا فقیر محسوس کرے، کھتوں کا فقیر محسوس کرے، سانگھڑ کا فقیر محسوس کرے کہ یہ تکلیف مجھے پہنچی ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وہ جماعت مل کر آپس میں اس مسئلے کو حل کریں، اس تکلیف کا خاتمہ کریں گے تو آپ کی طاقت بھی مضبوط ہوگی اور آپ کے مرشد کی روح کو بھی سکون نصیب ہوگا۔ اس لیے ابھی روزہ دھڑی فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری جماعت آپس میں اتفاق کے ساتھ رہے، محبت کے ساتھ رہے، اور مل کر ذکر بھی کریں، عبادت بھی کریں، درود و سلام بھی پڑھیں، اور کوئی آفت مصیبت آ جائے تو سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ آپ نے فرمایا جہاں 2 فقیر ہوں گے وہ یقین کریں تیسرا ان کے ساتھ میں محمد راشد روزے والا۔ 2 فقیر متحد ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو روحانی طاقت ہوتی ہے وہ اپنے مرشد پیسی محمد راشد کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ملفوظہ شریف کے درس کا آغاز الحمدللہ آپ کے اس گاؤں سے ہم نے کیا ہے، سائیداد فقیر علیانی کے گاؤں سے۔ آپ کے جو بڑے بزرگ تھے ان کی بہت خدمات ہیں خانقاہ شریف کے لیے، بہت تحریک میں، پیسی سورہ بادشاہ کے دور میں، اور وہ فقیر جو گزر گئے ہیں ان کی برکتوں سے جو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے رہا ہے۔ باقی تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور پیسی سورہ بادشاہ کہتے تھے مرس ہوجے تکلیف نہ چے پوچھا جو مرسا،
تنجے کرے یہ تکلیفیں جو بھی ہیں وہ آتی ہیں گزر جاتی ہیں، لیکن ان تکلیفوں کے پیچھے قرآن شریف میں لکھا ہے ان مع العسر یسرا، تکلیفیں آئیں گی لیکن اس کے بعد اللہ تمہارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے گا، رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ اور یہ آپ کا گاؤں گزشتہ سیلاب میں ختم ہو گیا تھا، ڈوب گیا تھا، اور اس میں بہت زیادہ تکلیف آئی اس گاؤں والوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے اس گاؤں کو گل و گلزار بنائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب متحد ہوں، مل کر ذکر کریں، مل کر مرشد کی ملفوظات ڈیلی پڑھا کریں، اور انشاءاللہ سائیں امتیاز علی سے قدری ہیں، آپ کے امام صاحب بیٹھے ہیں، تو عشاء کے بعد روزانہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے دن ملفوظات شریف کا درس شروع کریں، 2-4 نقل ملفوظات کے پڑھ کر سنائیں، عورتیں بھی سنیں، بچے بھی سنیں، آپ سب مل کر سنیں، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے کرنا، بس مفت میں ملفوظات کی درس کا آغاز کریں، جہاں بھی سے روزے دھری کی باتیں ہوں گی، جہاں بھی سے روزے دھری کی تعلیم بچوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارا کس خاندان سے، کس خانقاہ سے نسبت ہے، نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں آج کل۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ شروع کیا ہے، کتابیں ہزاروں پڑھی ہیں، لیکن ہمیں جو کتاب جس کا درس دینا ہے، پڑھنا ہے، وہ اپنے مرشد پیر سی محمد راشد کی ملفوظات کو پڑھ کر سنانا ہے۔ انشاءاللہ اس روزے دھری کہتے تھے کہ آپ کے دل پر اگر زنگ بھی لگ گیا ہوگا تو مرشد کی ملفوظات کی برکت سے وہ سارا زنگ اتر جائے گا، آپ کا ایمان، عشق اور عقیدہ مضبوط ہوگا، اور آپ دین کی طرف آئیں گے، نماز کی طرف آئیں گے، ذکر کی طرف آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کے رزق روزی میں برکتیں نازل ہوں، آپ